اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہمارے اکثر بیانات کے شروع میں ہم جہاں جہاں موقع محل کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور ان نعمتوں پر شکر کی طرف ضرور توجہ دلاتے ہیں۔ جہاں قرآن پاک میں بڑے بڑے چیلنجز کیے گئے ہیں، وہاں یہ بھی کیا گیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکو گے۔ اس وقت جب لوگوں کو 70 سے اوپر گنتی نہیں آتی تھی، اس وقت یہ چیلنج کیا گیا، اور اب جب کہ حساب کتاب اربوں کھربوں بلکہ نہ جانے کہاں تک پہنچ گیا ہے، پھر بھی یہ چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو گنیں تو گن سکتے نہیں ہیں۔ جب گن نہیں سکتے تو کما حقہ ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آج ایک خاص نعمت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس نعمت پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اچھا، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے نا، بڑی بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنے کسی بندے پر کوئی خاص کرم کرتا ہے تو اس کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ ہم چاہیں ہمارا اس میں کوئی کمال ہے تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایات، اس کے فضل اور اس کے کرم پر ہم اپنی جانیں نشاور کر دیں تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے رب نے ہمیں یہ وطن پاکستان جو عطا فرمایا، ایک آزاد ریاست، ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو لوگ، جو قومیں غلام ہیں، جن کو یہ آزادی کی نعمت میسر نہیں ہے، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ والا جو ہے وہ آنکھ کی قدر نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کے منہ پر 2 آنکھیں ہیں، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، جدھر چاہتا ہے دیکھتا ہے۔ لیکن ان آنکھوں کی قدر اس سے جا کر پوچھے نا جو روڈ کے کنارے کھڑا ہے لیکن اسے روڈ کو پار کروانے کے لیے کوئی سہارا میسر نہیں ہے، اسے نظر نہیں آتا ہے، اس نے دنیا کے رنگ نہیں دیکھے ہیں، دنیا کے مناظر اس سے پوشیدہ ہیں۔ جو ایک بلائنڈ ہے، مادرزاد اندھا ہے، جس نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ آنکھوں کی نعمت، مطلب وہ نعمت اس اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم بغیر کسی کی محتاجی کے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تو جس کے پاس جو نعمت موجود ہوتی ہے عام طور پر اس نعمت کی اسے قدر نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ نعمت بندے سے چلی جائے نہ ہو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب جو لوگ آزاد نہیں ہیں، اب وہ نسل در نسل کئی صدیوں دہائیوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کتنی نسلیں اس راستے میں وہ قربان کر چکے ہیں۔ اب ان سے جا کر پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے آپ کو ایک آزاد وطن میں پایا۔ اس آزادی کی قیمت ہم نے نہیں چکائی، ہمارے آباء و اجداد نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اور وہ قیمت پیسوں کی صورت میں نہیں تھی، وہ خون کی صورت میں تھی۔ جان، عزت، آبرو، سب کچھ انہوں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے داؤ پر لگایا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، کوانٹٹی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ جب پاکستان بنا تو ہندوستان سے لوگوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ اور جتنی قربانیاں اس کے لیے دی گئیں، دنیا میں شاید
کسی چیز کے لیے اتنی قربانیاں نہ دی گئی ہوں، جتنا خون بہایا گیا، جتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، لوگوں نے اپنی خواہشات، اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، اپنا مال متاع، پیسہ، کاروبار، سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کی۔ کس کے لیے؟ یہ آزاد وطن ہے، یہاں جا کے ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اچھا، ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک کرائے کا مکان ہے نا، ہم میں سے بعض لوگ ہوں گے وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا اپنا گھر ہوگا۔ کرائے کے مکان کے اندر آپ اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن آپ ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کاش میرا یہ گھر اپنا ہوتا۔ تو اپنے گھر میں جو مزے ہیں وہ کرائے کے گھر میں مزے نہیں ہوتے۔ ایک کسک ہوتی ہے دل میں، یار مجھے میرے پاس میرا اپنا گھر ہو۔ تو ہندوستان میں جب پاکستان بننے سے پہلے یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی روکتا تھا، کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی، ساری چیزیں، لیکن وہ اپنا نہیں تھا۔ تو اپنی چیز اپنی ہی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، وہاں سجدے کی آزادی تھی، لیکن وہ ملک اپنا نہیں تھا۔ اس ملک کو کیوں حاصل کیا گیا کہ یہاں ہماری اپنی سلطنت ہوگی، ہمارے اپنے قوانین ہوں گے، ہماری اپنی ریاست ہوگی، ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیں گے، ایک آزاد ریاست، ایک آزاد وطن ہمارا ہوگا، جس کو ہم یہ کہیں گے یہ ہمارا ملک ہے، اور جس دین جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کے نام پر یہ بنایا جائے گا، تو ہم تسلی کے ساتھ یہاں پر رہیں گے آزادانہ طور پر۔ کیوں؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جہاں پر رہتا ہے نا اپنی جگہ سے محبت کرتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، اور جس وطن سے وہ پیار کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جب جاتے ہیں نا یہ نادرن ایریا کی طرف چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بھی لائٹ جل رہی ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ نا۔ اچھا، وہ لوگ وہاں پر رہائشی ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں۔ بلکہ آپ کو اگر زیادہ آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے اور ادھر ادھر آپ جاتے ہیں زیادہ، تو ایسے مقامات ہیں جہاں پر اتنا مشکل لگتا ہے کہ یہاں پر زندگی گزاری جائے، بہت مشکل لگتا ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاپا یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ نیچے کیوں نہیں چلے جاتے، شہر میں جا کر کیوں نہیں رہتے؟ ادھر ان کا راشن، یہ یہاں پر آٹے کی بوری اٹھا کے کندھے پر یا گاڑی پہ لاد کے لے کے جاتے ہیں، کتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ نیچے شہر میں جا کر کیوں نہیں رہتے؟ بچے پوچھتے ہیں نا، اس وجہ سے کہ وہ ان کا گھر ہے وہاں پر، کوئی بندہ اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ جب برف باری کا موسم آ جائے تو وہاں سے نیچے آ جائیں گے، 3-4 مہینے ادھر گزاریں گے، برف ختم ہوگی تو پھر واپس ادھر چلے جائیں گے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ جو اس کا اپنا گھر ہوتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر کتنی تکلیف ہو، کتنی اذیت ہو، لیکن اپنا گھر بندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور یہ میں آپ کو ویسے ہی باتیں نہیں کر رہا، یہ خود انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی یہ عادات مبارکہ تھی، اور ان کی بھی یہ فطرت تھی کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، کتنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نہیں کی، اور ہجرت کے حوالے سے کتنا یعنی کہ اس کو محسوس کیا کہ یہ واقعی ہجرت ہے، یعنی چھوڑنا ہے، اپنا وطن چھوڑنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، مشہور بات ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جب یہ غار حرا کے اندر یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ واپس گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کے چہرے پر آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا، وحی کے اثرات تھے، اور وحی کا جو ایک بوجھ تھا وہ آپ اپنے دل پر محسوس کر رہے تھے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے جب آپ سے پوچھا کیا معاملہ ہے، پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ کو لے کر گئیں تو انہوں نے کیا کہا
انہوں نے 3 باتیں کی. انہوں نے کہا آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی, آپ کی قوم کیا کرے گی؟ آپ کو جھٹلا دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسرا فرمایا گیا آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی, آپ کو تکلیف دے گی, آپ خاموش رہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی. اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ آوا مخرجی, اچھا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے. اس پر محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی. محدثین نے یہ لکھا کہ قوم کا جھٹلانا یقیناً ایک تکلیف دہ ہے ایک نبی کے لیے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی. اچھا آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی, اس پر بھی آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. لیکن آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی, یہ آپ پر اتنا شاق گزرا کہ آپ نے ایک دم کہا کہ اچھا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دے گی میری قوم. اور گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس لفظ پر, اس فقرے پر غور کریں نا, آوا مخرجی یہ استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ کیا؟ اس کے بعد واو آتا ہے جو انکار پر مبنی ہوتا ہے, جس پر بندے کی طبیعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو پتہ ہے نا عربی زبان بڑی یہ فصیح و بلیغ زبان ہے, اور اس میں آپ کے فیس ایکسپریشنز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ورڈنگ ہے, آپ کے الفاظ ہیں, اس کے ایک ایک حرف کے اندر بہت بڑا مضمون سمجھایا جاتا ہے. ہر لینگویج کے اندر اس طرح ہوتا ہے, بعض اوقات ہم ایک لفظ بولتے ہیں اور بہت بڑی بات سمجھا دیتے ہیں. تو اس لفظ کے اندر نا جب آپ نے فرمایا اوا مخرجی, یعنی میری قوم میرے وطن سے مجھے نکال دے گی, تو اس پر علماء نے, محدثین نے یہ لکھا کہ پتہ چلا کہ وطن کی محبت جو ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر, انسان کی طبیعت کے اندر وطن کی محبت بہت زیادہ رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ اپنا وطن, اپنی جگہ, اپنا گھر کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کبھی بھی. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اس قوم کو ان کے وطن سے نکالا گیا, پھر ان کو پتہ چلا ان کی سستی تھی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا علی, فرمایا کہ اے قوم تو جو ہے اس شہر میں داخل ہو جا جس شہر سے تمہیں نکالا گیا ہے. اچھا جب نکال دیا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر مختلف انبیاء کا آگے ذکر ہے, مزید اس میں تفصیل. انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ, ایک سپہ سالار مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جا کر حملہ کریں, اپنا وطن واپس کریں. تو فرمایا کہ اچھا ایسا نہ ہو کہ تمہاری پوری فوج تیار کی جائے اور جب وطن واپس کرنے کی باری آئے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ, پھر آگے نہ بڑھو. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَقُولَ أَلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم پھر قتال نہ کریں, کہ ہم اس وطن, جس وطن سے ہمیں نکالا گیا ہے, کہ ہم وہاں پر جا کے اپنے وطن کو حاصل کریں. تو اپنا وطن, اپنی جگہ, اپنا گھر, اپنی سرزمین, اس سے پیار, اس سے لگن, اس سے محبت و مودت, اس سے لگاؤ, یہ انسان کی فطرت ہے. اور اس فطرت کا ہمارے دین میں ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام, اور دیکھیں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے, مکے سے بڑا پیار کرتے تھے آپ نے مکے کو مخاطب کر کے کہا اے مکہ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تھی. پھر مدینے میں تشریف لے گئے, مدینے سے کتنی محبت. سرکار علیہ السلام پھر مدینے کے لیے دعا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک, مکے کے لیے حضرت ابراہیم نے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدہ, کہ یا اللہ میں نے ادھر سکونت اختیار کی ہے, اس بیابان کے اندر چٹیل میدان ہے, کوئی سبزہ نہیں ہے, کوئی آبادکاری نہیں ہے, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, تو اس کو سبز و شاداب بنا دے, اس کے اندر بہاریں آ جائیں, اس کو آباد کر دے. تو عرض کی مولا میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی, اور میں محمد تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مدینے میں مکے کے مقابلے میں دگنی برکت عطا فرما.
یعنی مکے سے محبت، اپنا وطن، اپنی سرزمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے اور واپس آتے تو دور سے جب مدینے کی دیواریں، مدینے کے مکانات جب دور سے نظر آتے تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی کو تیز کر دیتے، گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تو گھوڑے کو تیز کر دیتے، اور خوشی کا اظہار فرماتے، اور فرماتے کہ والذی نفسی بیدہ ان غبار المدینۃ شفاء من کل داء۔ فرماتے یہ مدینہ ہے، اور مدینے کے گرد و غبار کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس میں علماء نے کہا ایک تو مدینے کی اس میں عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس میں ایک تو مدینے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے اپنے وطن سے محبت، اپنی سرزمین سے محبت۔ جب خیبر سے واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظر جبل احد پر پڑی جو مدینے میں ہے۔ آپ لوگ گئے ہوں گے جبل احد، جہاں پر شہدائے احد کے مزارات بھی ہیں۔ تو جبل احد پر جب آپ کی نظر پڑی تو ارشاد فرمایا کہ یحبنا ونحبہ، یعنی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو اپنی سرزمین، اپنے ملک، اپنے وطن سے یہ محبت انسان کی فطرت ہے، اور ہم اپنے وطن سے محبت کیوں نہ کریں کہ ہمارا وطن پاکستان پوری دنیا کے اندر ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ واحد سرزمین ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، جس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر رکھی گئی، اور جس کا نعرہ ہی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو ہم اپنے وطن سے محبت کیوں نہ کریں؟ اور یہ ہمارا اپنا وطن، جہاں پر ہمارا گھر ہے، جہاں پر جس ماحول میں یہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، یہ ہمارا وہ ملک ہے جہاں پر ہم نے آنکھ کھولی ہے، جہاں جو ہمارا جائے پیدائش ہے، اس وطن کے سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ تو کسی بھی وطن یا کسی بھی چیز کی تعمیر و ترقی کے لیے سب سے پہلا جو عنوان ہوتا ہے، سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے، آپ کا قلبی لگاؤ اس کی طرف ہونا ضروری ہے۔ بھئی ایک چیز ہے وہ آپ کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے محبت نہیں کرتے، آپ کا قلبی لگاؤ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ بھی جب آپ کی وہ چیز آپ کی پسندیدہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہی آپ کا سب کچھ ہے، تو پھر آپ اس کی کیئر بھی کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس سے محبت نہیں ہے تو آپ اس کو اگنور کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک گاڑی ہے وہ آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، آپ استعمال بھی کرتے ہیں، دوسری آپ نے رکھی ہوئی ہے، یار یہ مجھے پسند نہیں آئی ہے، نہ گھر والوں کو پسند آئی ہے، میں نے لی ہے لیکن بس اس کو میں نے بیچنا ہی بیچنا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ زیادہ کیئر کے ساتھ اس کو نہیں دیکھیں گے، نہ اس کی ہر روز صفائی کریں گے، بس اس کو صاف ستھرا کر کے اس کے اوپر کور کر کے اور آئل ایکس پہ اپنا یہ پاک ویل پہ لگا دیں گے کہ یار یہ گاڑی میرے پاس ہے، سیل کرنی، کسی نے لینی تو لے جاؤ۔ لیکن جو آپ کی ضرورت کی چیز ہوگی، جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے، جس کے ساتھ آپ کا قلبی لگاؤ ہوگا، آپ اس کی ہر چیز کا خیال کریں گے، اس کی مینٹیننس کا، اس کا وقت پر آئل چینج کریں گے، اس کے استعمال، یعنی جس چیز سے ہمارا قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، اور جس چیز سے ہمارا قلبی لگاؤ نہیں ہوتا ہم اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس وطن سے محبت نہیں کریں گے، سب سے پہلے اگر ہم اس وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس سے محبت کریں گے۔ جب ہم اس سے محبت کریں گے، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی کہ انسان کی فطرت ہے وہ اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے، اپنے ملک سے پیار کرتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے اس وطن سے پیار کرنا ہے، اور جیسا کہ شروع میں نے عرض کی ہے، یقین کریں کہ وہ لوگ آپ کشمیریوں سے جا کر پوچھیں نا کتنی اذیت میں ہیں، جن لوگوں کے پاس اپنے وطن نہیں ہے، جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یقین کریں ان کی ساری زندگیاں ان کی اسی اذیت میں گزر جاتی ہیں۔ ہم بہرحال ایک وطن، آزاد وطن کے اندر سانس لے رہے ہیں۔